اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ التحریم جو 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے اور جو کہ مدنی صورت ہے اور جو کہ اس سے پہلی صورت طلاق کی ایک سسٹر صورت ہے کہ ان دونوں کے جو کنٹینٹس ہیں اس میں کافی ریزمبلنس ہے۔ سورہ الطلاق میں جنرلی مسلمان خواتین کے بیویوں کے جو حقوق ہیں اور طلاق کے جو کچھ مسائل ہیں وہ بیان ہوئے تھے، اور اس صورت میں انبیاء کرام خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، فرعون کی بیوی مومنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مبارکہ سیدہ مریم علیہ السلام کے ذکر میں جو ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، اور وہ ازواج کے جو مسلمان نہیں تھی ان کے بارے میں ہے، اور وہ خواتین کے جو مسلمان تھی ایک غیر مسلمان کے گھر میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو یہ سورہ التحریم ہے، اور تحریم یہ جو ہے روٹ ہے عربک کا کہ کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ حرم یحرم تحریما، اسی سے محرم کا مہینہ ہے کہ جس کو حرام قرار دیا گیا اس لحاظ سے کہ وہ اس میں کوئی چیز ناجائز ہے، یا محرم اس معنی میں کہ جو اس کی حرمت جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تمام جو ڈیریویٹیوز ہیں، مشتقات ہیں، وہ حرم یحرم کے ساتھ جو ہیں وہ متعلق ہیں۔ اسی سے آپ نامحرم کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ عموماً مفسرین کی اکثریت یہ بتاتی ہے کہ یہ ہجرت کے 7ویں اور 8ویں سال کا جو پیریڈ ہے اس کے ساتھ
متعلق ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تھا، اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مراسلہ تھا، جو لیٹر تھا اسلام کی دعوت کا، اس کو اپریشیٹ کیا، اور ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن اس نے جہاں اور تحفے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے، دو خواتین بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کی تھی، اور ایک خاتون حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ دوسری بھی جو تھی وہ راستے میں مسلمان ہوئی، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت کے اندر جو ہے وہ شامل فرمایا۔ اور دوسری خاتون تھی حضرت صفیہ، جو خیبر کے یہودی کے جو سردار تھے ان کی وہ صاحبزادی تھی، اور وہ مسلمان ہوئی، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرف زوجیت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 2 سے 3 واقعات جو ہے وہ بیان کی جاتے ہیں۔ ایک جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو زیادہ مفسرین پریفر نہیں کرتے ہیں، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صفیہ اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے۔ ایک کے اندر تو ان دونوں کا ذکر ہے، اور جو زیادہ جس کا ذکر ہے، جس کو امام بخاری امام مسلم نے بھی شامل کیا ہے، اور اس کی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹین ہوتا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس روٹین تھا کہ آپ ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جا کے ٹہرتے تھے، اور اس دوران میں پھر جس زوجہ کے پاس آپ ٹھہرتے تھے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو تھی ازواج مطہرات کے اندر ان کی پوزیشن نمایاں تھی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور ان کو فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اور تیسری کہ ان کے جو والد تھے، والدین دونوں کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے ان کا مقام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہت ہی بلند تھا، تو اس لحاظ سے ان کی پوزیشن تھوڑی سی جو ہے وہ نمایاں تھی، لیکن بہرکیف خانوادہ نبوت میں وہ تھیں، اور خانوادہ نبوت کے اندر ہوتی ہوئی خواتین تھیں، اور خواتین کی اپنی جو خصوصیات ہوتی ہیں اخلاق کے لحاظ سے، نفسیات کے لحاظ سے، وہ تمام کی تمام ان کے اندر بھی موجود تھیں۔ اور ایک بہت بڑی جو بات جو اس صورت کے مطالعے کے دوران ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اوپن بک ہے، اور ایون آپ کی جو پرائیویٹ لائف کے ایسے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق امت کی ہدایت کے ساتھ ہے، ان معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس ذکر کرنے کی ایک حکمت ہے کہ اس سے مسلمان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، اور پھر اسی سے ہم یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول تھے اور قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے،
تو یہ جو باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اس سے اس بات کی کو تقویت ملتی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو باتیں ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے ساتھ اور پرائیویٹ لائف کے ساتھ ہے، ان کو بھی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک اور نقطہ یہاں پر ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حکمت ہے اپنے بندوں کو آزمانے کی، خاص طور پر نیک بندوں کو آزمانے کی، اس آزمائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے، اس آزمائش سے آپ کے خاندان کے لوگ بھی گزرے، اور ان باتوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے محفوظ کیا، اور اس کی ایک اپنی حکمت ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ان کو جو لوگ کجیدہ فکر کے والے ہیں، جن کی نیگیٹو تھنکنگ ہے، جیسے ہمارے کچھ اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے ان کو کسی اور انداز میں لیا ہے، لیکن یہ کہ بھئی مسلمان اس کو پازیٹیو انداز میں لے، اور اللہ تعالیٰ بچائے کہ مسلمان اس سے کہیں مس گائیڈڈ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم اس کے اندر ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا جو ایمان ہے، وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایک واقعہ کے طور پر ایسے لیں کہ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ لیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راؤنڈ لگاتے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مطلب ہے کہ آپس میں جو تعلق تھا وہ کچھ مضبوط تھا، اور وہاں یہ نسوانی جو بات آ گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آپ کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت زینب بنت جہش، جو آپ کی کزن تھی، جن کی شادی آپ نے اپنے منہ بولے بیٹھے زید کے ساتھ کرائی تھی، اور پھر ان کی نہیں بن سکی تھی، اور پھر ان کی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اس رسم کو توڑیں کہ اڈاپشن کو لوگ جو تھے وہ ریئل بچوں کی طرح لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیزیٹنٹ تھے کہ یہ معاشرے کے اندر اس بات کو کیسے دیکھا جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ان خاتون کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، تو آپ ان کے پاس جب جاتے تھے تو وہ عام طور سے آپ کو شہد پیش کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میں شہد اور حلوہ جو تھا وہ بہت ہی پسند ہوتا تھا۔ اور یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بطور رقابت تھی۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت زینب بنت جہش سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی آئیں گے، تو انہوں نے کیا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، اور مغافیر ایک درخت ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی بٹرنس ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے وہ ان پلیزنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہے کہ اس بات پہ مطلب ہے کہ آمادہ کیا جائے کہ وہاں ان کو ڈسکریجمنٹ ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زینب بنت جہش نے شہد پلایا ہے، تو غالباً یہ حضرت حفصہ تھی کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج سے جو ہے شہد جو ہے وہ نہیں پیوں گا، اور بلکہ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اور حضرت حفصہ سے یہ فرمایا کہ آپ نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے۔ لیکن حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا جو آپس میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے انہوں نے
दूसरे को बता दिया, तो राज तो नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला को तो इल्म था, इसलिए उसके बारे में वही नाजिल हुई और पूरी एक सूरत नाजिल होगी, और इसके अंदर बहुत सारी बातें जो हैं वो उम्मत की तालीम के लिए जिक्र की गई हैं। अब तीसरी बात आप ये देखें कि दोनों जो सूरतें हैं, सूरत तलाक है, सूरत तहरीम है, इनका आगाज जो होता है वो या अय्युहन नबियों से हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट आपके इसमें गिरामी या मोहम्मद से यहाँ पर खिताब नहीं किया। आपका अदब और एहतराम जो है, जो पूरे कुरान पाक में है, या अय्युहल मुज़म्मिल हो, यासीन, या अय्युहल मुदस्सिर हो, इस तरह के जो अलक़ाबात हैं उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खिताब किया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या इब्राहीम हो, या मूसा, या ईसा, या नूह हो, या दाऊद हो, उनका जो पर्सनल नाम है वो उनको खिताब किया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के अक्सर मकामात पे या अय्युहर रसूल हो, या अय्युहन नबी का खिताब किया। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी कहकर खिताब फरमाया। और इसके अंदर एक अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न सिर्फ अदब है, बल्कि इसके अंदर शफ़क़त है और प्यार और मोहब्बत से खिताब फरमाया, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज को क्यों हराम करार देते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया। अब ये तो एक मसला इससे साबित हो गया है कि अज़रूई शरीयत हम किसी चीज को अपने ऊपर हराम करार नहीं दे सकते हैं। पहली बात यह है कि एतिकाद के लिहाज से दूध को अल्लाह ताला ने, शहद को, गोश्त को, सब्जियों को, फलों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया है। आप एज़ ए मुसलमान उनको, अगर उनके बारे में आपका कोई अकीदा ऐसे है, अगर आप उसको हराम करार देंगे तो ये कुफ्र के बराबर होगा कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया है, हम उसको हराम करार देते हैं, तो ये कुफ्र के बराबर में है। अल्लाह ताला हम सबको इसको बचाए। दूसरी अमली सूरत होती है कि अमली तौर पर आपको कोई चीज़ मुवाफ़िक नहीं आती है। जी, आपको अमली तौर पर कोई चीज़ मुवाफ़िक नहीं आती है, तो आप उसको अपने ऊपर उसकी पाबंदी, किसी को दूध मुवाफ़िक नहीं आता है या कोई फल मुवाफ़िक नहीं आता है, तो वो उसको हराम तो करार नहीं देंगे, उसको मेडिकल डॉक्टर बता सकते हैं कि आप इससे परहेज़ करें कि आपकी सेहत जो है इस पे असर हो सकता है, तो वो हराम नहीं है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कोई चीज़ें अपने ऊपर जो है वो करार दे दी, तौरात नाज़िल होने से पहले। तो वहाँ पर तो ये ज़िक्र है, और फिर बनी इसराइल ने उन चीज़ों को फ़ॉलो किया। और यहाँ पर एक दूसरी हिकमत ये नज़र आती है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बात की मुमानियत ना आती, तो इस बात का इम्कान था, इस बात का खदशा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को अपने लिए ममनू करार दे दिया है, सहाबा कराम उम्मती भी उसको ममनू करार देंगे कि एक सुन्नत के तौर पर, मसनून अमल के तौर पर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद फरमाया, तो हम भी जो है वो नापसंद जो है वो करेंगे। आप इसको एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में सुनन ज़वाइद कहते हैं। इन सुनन ज़वाइद का ताल्लुक उन मामलात के साथ है जिनका शरीयत ने मुसलमानों को पाबंद नहीं किया है। अल्लाह के रसूल सब कैसे लिबास पहनते थे, कैसे खाना कौन-सा खाते थे, कौन-सा खाना आप पसंद फरमाते थे, उसमें शरीयत ने मुसलमानों को मुकल्लफ नहीं बनाया। हाँ, अगर कोई करता है तो वो अच्छी बात है, और लोग जो है ना इसके ऊपर भी हमारे यहाँ है कि वो उस तरह का लिबास पहनने की कोशिश करेंगे, उस तरह का खाना खाएँगे कि जो अल्लाह के रसूल से फरमाया, लेकिन शरई तौर पर जो है मुकल्लफ नहीं है। तो इस बात का इम्कान हो सकता था कि अल्लाह के रसूल से उनकी पैरवी में अगर मुसलमानों के पास ये इल्म आ जाता, मालूमात आ जाती
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا ہے، تو اس بات کا امکان ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اور آپ نے اس کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ آپ اپنی ازواج کی، اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ امتحان ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے، جی، کہ رات کو ایک صاحب اٹھیں کہ جی مجھے رات کو تہجد پڑھنے ہیں، اور دوسرے کہیں کہ میں ڈسٹرب ہو سکتا ہوں۔ تو جہاں تک کو کامن سینس اور ویلفیئر کا تعلق ہے، وہ تو ہے، یا روزہ رکھنا ہے یا اور ایسے کو کام کرنا ہے۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت آتی ہے، جہاں اللہ کے حدود آتے ہیں، اللہ کے احکامات آتے ہیں، وہاں انسانوں کو اور خاص طور پہ میاں بیوی کو اس ایسی باتیں سے ریز کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوگا، یا اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہے ہیں تبتغی مرضات ازواجک، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں اپنی ازواج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اس کے اندر اعلان ہے کہ آپ نے جو کام کر لیا ہے اور پھر آپ نے رجوع بھی فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واللہ غفور الرحیم، تو اس کے بعد کسی کو اس کے اندر جو ہے نا باریکیاں اور تفصیلات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت آزمائش سے گزرے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ افق کے اندر جو ہے نا وہ کافی انہوں نے سفر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پر جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، یہاں سے شریعت کا اور فقہ کا ایک دوسرا مسئلہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم لوگ بعض اوقات غصے کی حالت میں قسم اٹھا لیتے ہیں، اور قسم میں ایسی چیز کے بارے میں ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ جس کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کہ میں اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے میں نہیں ملوں گا، جی، یا ایسے مطلب ہے کہ ان کی دکان پہ میں نہیں جاؤں گا، اور جس کے اندر ایسی قسم کھانا کہ جس کے اندر اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو، شریعت کے حکم کی مخالفت ہو، تو اس وقت اس قسم کو پورا نہیں کرنا بلکہ اس قسم کو توڑنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور اس قسم کے توڑنے کا فرض کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کو پورا کرنے کا جو گناہ ہے اس سے بچا جائے، اور قسم کو توڑنے کا پھر چونکہ کفارہ دینا ہوتا ہے، اور کفارے کے اندر مالی طور پر نقصان ہوتا ہے، تو انسان کہے کہ میں نہیں قسم کو پورا کروں گا، کفارہ نہیں دوں گا تاکہ میں اس سے کفارے سے بچا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی قسموں کو توڑنا فرض قرار دیا ہے، کہ جو قسمیں غلط قسم کی ہیں ان کو توڑنا جو ہے وہ فرض ہے، اس کو پورا کرنا گناہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا کفارہ جو ہے آپ نے ادا فرمایا تھا۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا آقا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس علم ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور اس وقت کو یاد کریں، یعنی یہ قرآن پاک کا سٹائل ہے کسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو، جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کریں، یعنی یہ بات تو کسی کے
علم میں نہیں تھی، یہ تو بات ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کی ایک زوجہ کے درمیان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے ان تمام چیزوں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے وہی نازل فرمائی، اور وہی نازل کرنے کا مقصد اس کے اندر جو حکمت تھی وہ بتانا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کی بات کی اپنی بعض ازواج کے ساتھ، یعنی اس وقت تو ایک ہی خاتون تھی جن کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی۔ فلما نبأت به وأظهره اللہ، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آشکارا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ایک زوجہ کے بارے میں کی تھی، لیکن وہ بات اس زوجہ سے دوسری زوجہ تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عرف بعدہ وعارض عن بعد۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کے جو کچھ کنٹینٹس تھے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکنالجمنٹ کی، وہ عارض عن بعد، اور بعض جو کنٹینٹ تھے ان کے بارے میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات مزید پھیلے، اور وہیں تک بات ہوئی۔ فلما نبأها به، پھر اس زوجہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، اب ان کی بات تو جو تھی وہ اللہ کے رسول تک پہنچ چکی تھی، جو کہ بات ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو انہوں نے پوچھا قالت من انباک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے، یعنی یہ تو بات ہم دونوں کے درمیان ہوئی نا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال نبانی العلیم الخبیر، فرمایا کہ مجھے اس نے بات بتائی ہے کہ جو علیم ہے اور خبیر ہے، یعنی علیم اور خبیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ بات جب ہو گئی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں خواتین کو وارننگ دی ہے، ایون دو کہ یہ دونوں خواتین جو تھیں وہ کاشان نبوت کے اندر سب سے زیادہ قابل احترام، معزز اور بڑی پوزیشن والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ اپنا طرز عمل جو ہے اس کو ریفارم کریں، اور اس لیے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسن ہے وہ مشعل راہ ہے، اس کے اندر مثال ہے، نمونہ ہے، اسی طریقے سے جو ازواج مطہرات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے امہات المومنین ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی قابل تقلید ہیں، قابل مثال ہیں، تو انہوں نے بھی ایک مثال جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے، اور ان کے کردار کے اندر ان کی سیرتوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو آبجیکشنیبل ہو، اور جس کو دیکھ کر جو ہے مطلب ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ایک طرف رکھتے ہی کیا فرمایا، ان تتوبا الی اللہ، تم لوگوں کا دونوں کا کام کیا ہے، پہلا کام کیا ہے، فرض کیا ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب تم نے اللہ سے خالصتاً توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے کہ آپ نے آپس میں جو سیکریٹ پیکٹ بنایا تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر آپ کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو حرام کرنا پڑا، اس کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے،
اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو حرام قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک سیکرٹ پیکٹ کیا کہ جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا درس ہے کہ جو چیز حرام اللہ نے قرار دی ہے ہمیں اس کو حلال قرار نہیں دینا چاہیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو خانگی تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے خانگی تعلقات کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اور خانگی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہے کہ جس فریق کے اندر فالٹ ہو، جس نے زیادتی کی ہے، ان کو اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر ان کے رویے کی اصلاح ہو جائے اس کے بعد دوسرے فریق کو زیادتی نہیں کرنے چاہیے، اور یہ جو خانگی تعلقات کی جو گاڑی ہے اس کو سموتھلی چلتے رہنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں، آج کل کے معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر، نہ صرف یہاں پر بلکہ مسلمان معاشرے میں آپ دیگر ممالک کے اندر آپ چلے جائیں جہاں پر ڈیورس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ویسے، اور ڈیورس کے ریٹ بڑھنے کی وجوہات بہت سی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی اس کے اندر جو فیتھ فلنس ہے ایک تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسری مطلب ہے کہ سوشل اور دوسری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں، ویسے کیا فرما رہے ہیں؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کر لو تو تمہارے دل جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ متوجہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنا رویہ جو ہے یہ جاری رکھتے ہیں، تظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں مخالفت کے اندر، ان کے خلاف، علیہ ان کے خلاف اگر آپ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، آپ کا آقا ہے، اور جبریل علیہ السلام اور جو نیک مسلمان ہیں اور ملائکہ جو ہیں وہ تمام کے تمام ان کے سپورٹرز ہیں۔ یعنی یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئسولیشن میں ہوں گے اور آپ کی سپورٹ کے محتاج ہوں گے، کیونکہ آپ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جبریل علیہ السلام ہیں، ملائکہ ہیں، مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں اور اویلیبل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وارننگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے اندر ہمارے لیے آج کل کے دور کے اندر جو میرڈ کپل ہیں ان کے اندر ان کے لیے لیسن ہے، عسى ربه، اٹس پاسبل، عسى کا لفظ استعمال کرتے ہیں مستقبل قریب میں کوئی بات ہونے والی ہو تو، عسى ربه یہ بات ہو سکتی ہے مستقبل قریب میں، ان طلقکن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کو طلاق دے دے۔ یعنی آپ کا مقام تو کاشان نبوت میں بہت بڑا ہے، لیکن اگر آپ کے رویے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی ہے تو انجام اس پہ ہوگا
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف، جو نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ امہات المومنین ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایپیسوڈ کے اندر حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئی اور فرمایا کہ نہیں، آپ ان کو طلاق نہیں دیں، حضرت حفصہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، تو آپ ان کو طلاق نہ دیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ پاسبل ہے ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ تمہیں طلاق مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ریپلیس کر لے آپ کے مقابلے میں ایسی ازواج کو خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں گی، یعنی آپ کو اپنی خوبصورتی اور آپ کی جو عقل و فراست ہے وہ اتنی دور نہ لے جائے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرف زوجیت ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں، اور محروم ہو جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ول بی دا لوزر۔ نہیں، فرمایا ایسا ان طلقکن، اگر بات یہاں تک پہنچ جائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کو طلاق دے دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقابلے میں ایسی خواتین کو کاشان نبوت میں داخل فرمائے گا خیرم من کن، جو تم سے بہتر ہوں۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا انتظام فرما دے۔ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکار، یہ ان کی کوالٹیز ہیں، یہ ان کی کوالٹیز ہیں کہ ایسی خواتین کاشان نبوت کے اندر داخل ہوں گی کہ جو مسلمان ہوں گی، and they will be surrendering themselves to the will of Allah subhanahu wa ta'ala۔ مؤمنات، وہ حقیقی معنی کے اندر وہ مومن ہوں گی، ان کے اندر ایمان کی جو ہے وہ کوالٹی ہوگی۔ قانتات، اور ان کے پاس جو ہے قناعت کی جو ہے وہ کوالٹی ہوگی۔ اور قانتات کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے۔ تائبات، اور وہ توبہ کرنے والی ہوں گی۔ ایک تو توبہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، ایک توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، تو اس میں زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ دوسرا مفہوم لیا جائے۔ تائبات کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ التواب ہے، اور تائبین جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور ایک تو تائبین وہ ہوتے ہیں کہ گناہ کی زندگی سے نکل کر اصلاح کی طرف آتے ہیں، تو وہ بھی تائب ہوتے ہیں۔ لیکن تائبین سے مراد وہ بھی ہیں کہ جو گناہ تو انہوں نے نہیں کیے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ عابدات، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہیں۔ سائحات، اور سائحات کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں۔ ثیبات و ابکارا، ثیبات کا معنی ہے کہ وہ کہ جو وڈوز ہیں، یعنی ان کی خاوند جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، یا جو ہے وہ ابکارا ہیں، وہ مطلب ہے کہ نوجوان ہیں، ابھی ان کی شادی جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں ایسی خواتین آئیں گی کہ جن کی یہ جو ہے وہ صفات ہوں گی اور یہ کوالٹیز ہوں گی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو آخری آیت ہے اس کو ہم تھوڑا سا اگلے درس میں اس کی مزید جو ہے ہم وضاحت کریں گے۔
اور یہ آیت نمبر 5 جو ہے اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ان چند آیات میں ہم نے مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ہمارے لیے جو اسباق ہیں، خاص طور کے آج کل کے پرفتن دور کے اندر ان کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔